أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیروکار ہوئے تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے عذاب۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، منقطع ہو جائیں گے ان کے سب اسباب۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے کہ ہم سے بیزار ہو۔ یعنی ان کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ کاش کہ دوبارہ دنیا میں جانا ہوتا، پھر ہم ان کے سامنے ان کے بیزارگی کا اظہار کرتے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُرِيهِمُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ دکھلائے گا، اعمالہم، ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت دلانے کو، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں جہنم سے۔ اوپر والی جو آیت ہے اس میں آخرت کے عذاب کو بیان فرمایا گیا۔ آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں کہ وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جبکہ ان مشرکین میں سے وہ ذی اثر لوگ جن کے کہنے پر دوسرے لوگ چلتے تھے تو ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب عام اور خاص عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے، ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا، اس وقت سب قطع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم میں سب شریک اور متفق ہوتے ہیں، اور تنکیح مقدمہ کے وقت سب الگ الگ بچنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اس سے شناخت کرنے سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ جب تابع لوگ متبوعین کی یہ طوطا تشبیہ دیکھیں گے تو بڑے جھنجھلاویں گے اور کچھ نہ ہو سکے گا مگر یوں کہنے لگیں گے ہم کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں، دعوت دیں، تو ہم بھی ان سے صاف پکا جواب دیں کہ الگ ہو جائیں، جیسے کہ اس وقت ہم سے الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ہم سے کیا عرض؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالی کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلائے گا، اور ان تابعین اور متبوعین سب کو دوزخ سے نکالنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ کیوں کہ شرک کی سزا خلود فی النار ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے، ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔